الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کل مقام صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ عید کے ایام چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے ابھی کچھ دیر قبل ہم سے ماہ رمضان رخصت ہوا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ 30 دن کا مہینہ تھا. یہ 30 دن کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم سے وداع ہو چکا ہے. لیکن ہمارے علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن رمضان کا فیضان ختم نہیں ہوا. فیضان رمضان ہم سے رخصت نہیں ہوا. رمضان کا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن رمضان کا نور ختم نہیں ہوا. رمضان کا مہینہ تو مکمل ہو چکا ہے لیکن رمضان کی برکتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. اب آپ پوچھیں یہ کیا چیز ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا فیضان کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا نور کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تو 30 دن کا یا 29 دن کا ہوتا ہے، لیکن رمضان کا جو فیضان ہے، رمضان کا جو نور ہے، یہ پورے 11 مہینوں تک برقرار رہتا ہے. اگلے سال رمضان تک رمضان کا فیضان باقی رہتا ہے، رمضان کا نور باقی رہتا ہے. اور یہ جو رمضان کا فیضان ہے، رمضان کا جو نور ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو جو تربیت دی گئی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم کو جو ٹریننگ دی گئی ہے، ہمیں کس چیز کی تربیت دی گئی؟ ہمیں نیک کاموں کی تربیت دی گئی. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا کیا گیا. رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن سے رشتے کو جوڑا گیا. رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادتوں سے رشتے کو جوڑا گیا. رمضان کے مہینے میں یہ فکر دی گئی کہ بندو، تمہارے اعمال کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہ فکر رمضان کے مہینے میں دی گئی ہے. روزے کے ذریعے دی گئی ہے کہ جب روزے دار
حالت روزہ میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے، زبان پر پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور روزے دار کو پیاس کی طلب جب آتی ہے تو وہ ایک گھونٹ حالت روزے میں پانی کا ایک قطرہ اپنے گلے کے نیچے اترنے نہیں دیتا، حالانکہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، فریج کھولا ہے تو ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، چاہتے تو کھا بھی لیتے، چاہتے تو پی بھی لیتے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا، لیکن کھانا پینا تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر کا بچے کو بھی اگر سمجھایا جائے کہ روزے میں پیاس لگ رہی ہے پانی پی لو، بچہ بھی کہے گا کہ نہیں میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پی گا؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خدا کے دیکھنے کا جو تصور رمضان نے روزے کے ذریعے ہم کو دیا گیا ہے، اس تصور کو باقی رکھا جائے، اس فکر کو باقی رکھا جائے کہ ہمارا رب صرف ہمیں روزے کی حالت ہی میں نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب جس وقت ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب صرف روزے کی حالت ہی میں ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھی ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ جب ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا رب اس وقت بھی ہم کو دیکھ رہا ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے لیکن رمضان کا فیضان باقی ہے۔ خدا کے دیکھنے کا تصور رمضان نے ہم کو جو دیا ہے یہ بہت عظیم تصور ہے، اس تصور کو برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اقبال، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اقبال، گر ہو جائے یقین پیدا خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے دیکھنے کا یقین پیدا ہو جائے، خدا کے دیکھنے کا یقین پیدا ہو جائے تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ خدا کے دیکھنے کی جو تربیت، جو ٹریننگ رمضان میں ہم کو دی گئی ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس تربیت کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اس ٹریننگ کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سحر کا وقت ہو چکا ہے، ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اگر کسی کو نیند سے اٹھنے میں کبھی تاخیر ہو جائے، سحر کا وقت ختم ہو جائے تو روزے دار بن سحری کا روزہ رہ جاتا ہے، افطار سے پہلے روزے دار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اسی حکم کے مطابق مجھے سحری بھی کرنا ہے، اسی کے حکم کے مطابق مجھے افطار بھی کرنا ہے۔ جو ٹائم دیا گیا ہے، جو وقت دیا گیا ہے، اسی وقت پر ہم سحری کریں گے، اسی وقت پر ہم افطار کریں گے۔ یہ سحری اور افطاری میں جو وقت کی فکر، جو خیال، جو سوچ دی گئی ہے کہ جتنا تمہارے رب نے جس وقت تک کھانے کا حکم دیا گیا ہے اسی وقت تک کھا سکتے ہو، جس وقت تک تمہیں پانی پینے کا حکم دیا گیا ہے اسی وقت تک پی سکتے ہو۔ یہ تصور صرف رمضان تک ہی باقی نہ رکھا جائے بلکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی یہی فکر ہو، یہی خیال ہو، یہی سوچ ہو کہ میرے رب نے مجھے جو حکم دیا مجھے اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ رہے تھے،
عبادتیں کر رہے تھے تو ہم رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم رحمان کی عبادت کر رہے تھے۔ اب رمضان تو گزر گیا ہے لیکن رحمان کی عبادت ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی رحمان کی عبادت باقی ہے، ابھی بھی نماز باقی ہے، ابھی بھی تلاوت قرآن باقی ہے، ابھی بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی ہم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو نیکیوں کا سلسلہ رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے درمیان میں تھا، وہی نیکیوں کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ رمضان گزر گیا، اب مسجدیں بند ہو چکی ہے، مسجدوں کو لاک کر دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا نہیں رمضان گزر گیا اب قرآن کو بند کر دیا جائے، گھر کے کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی قرآن کی تلاوت باقی رکھی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی آنکھوں کی، زبان کی حفاظت کر رہے تھے، اب رمضان گزر گیا ہے جو چاہے دیکھے، جو چاہے کہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی بھی آنکھوں کی حفاظت لازم ہے، ابھی بھی زبان کی حفاظت لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صدقات کر رہے تھے، خیرات کر رہے تھے، رمضان گزر گیا اب نہ صدقے کی ضرورت ہے نہ خیرات کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی صدقات و خیرات کرنا باقی ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ حضور نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ لوگوں صدقہ اور خیرات یہ رب کے غضب کو بجھا دیا کرتا ہے، خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن رمضان کا فیضان ختم نہیں ہوا۔ جو نیکیاں رمضان میں کی جا رہی تھی، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس نیکیوں کے سلسلے کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ رمضان میں ہم کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے، وہ صبر ہمیں پورا مہینہ صبر، پورا سال صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے تک ہی نیکیوں کو محدود کر دیا تو رمضان بھی ختم ہو گیا ہمارے لیے، رمضان کا فیضان بھی ختم ہو گیا۔ اگر ہم نے نیکیوں کو صرف رمضان تک ہی محدود کر دیا تو ہم رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو رمضان کا نور بھی ہمارے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن جو خوش نصیب، جو سعادت مند، جنہوں نے رمضان کے مہینے سے تربیت حاصل کی۔ تربیت کیوں دی جاتی ہے؟ تربیت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں دی جاتی ہے، تربیت پورے سال کے لیے دی گئی ہے، ٹریننگ دی گئی ہے۔ بتلایا گیا کہ بندو رمضان میں تو تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح تمہارے لیے سنت مؤکدہ تھی۔ رمضان کے گزرنے کے بعد 5 وقتہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے مہینے میں تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد نیکیوں کے سلسلے کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہم کو رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے تربیت دی گئی ہے، اس تربیت کو باقی رکھا جائے، اس ٹریننگ کو باقی رکھا جائے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، ہرگز نہیں ہے۔ رمضان نے ہمیں من چاہی زندگی سے رکنے اور رب چاہی زندگی گزارنے کی رمضان نے ہم کو تربیت عطا کی ہے۔ اس تربیت کو باقی رکھا جائے، اللہ کے دیکھنے کے تصور کو باقی رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے ہم سے قضا ہوئے، کسی وجہ سے کسی نے روزے نہیں رکھا، رمضان کے گزرنے کے بعد اگر اس کی صحت صحیح ہو گئی تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی جلد سے جلد قضا کر لیا کرے، کیونکہ روزے معاف نہیں ہوتے، روزے معاف نہیں ہوتے۔
کسی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں تو ان روزوں کی قضا کی جائے. اگر اللہ نے پھر سے صحت دی ہے، اللہ نے پھر سے طاقت دی ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لی جائے. اور یہ عہد کیا جائے کہ مالک تو نے عید کے دن، خوشیوں کے دن عطا کیے ہیں، ہم تجھے راضی کریں گے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کریں گے جس سے تو اور تیرے محبوب ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان کی یہ چاہت ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں آپس میں عداوت ڈالنا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو آپس میں لڑائے رکھے. یہ شیطان کی چاہت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد یہ عید کے ایام میں شیطان کی اس چاہت کا خاتمہ کیا جائے. عید کی خوشیوں میں اپنے دلوں سے عداوتوں کو نکالا جائے، ایک دوسرے سے بغض کو نکالا جائے، دشمنیوں کو نکالا جائے. اسی لیے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں تعلقات کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، ان بندوں کی نیکیاں میری بارگاہ میں پیش نہ کیا جائے. میں ان کی نیکیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے صلح نہ کر لے، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بہتر نہ کر لے. جب تک ان کے دلوں میں کدورتیں، نفرتیں، دشمنیاں پنپتی رہیں گی، اللہ پاک کی بارگاہ میں بندوں کی نیکیاں بھی اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا. تو آج عید کے دن چل رہے ہیں. آج ہم سے بہت سے وہ رشتہ دار، بہت سے وہ دوست، وہ پڑوس جن سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے ناراض ہے، ہمیں اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے راضی کر لینا چاہیے. عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے سے دلوں کی جو کدورتیں ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات کر لینا چاہیے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کر دے، میرے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے. ہم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ہم کو کہا گیا کہ تم خدا کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تم خدا کے بندوں کو درگزر کرو. جو رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہے، جو اختلافات شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، شیطان کو شکست دو اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو. دلوں کی گندگیوں کو ختم کرو. جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لو، ملاقاتیں کر لو، پھر دیکھو رحمان کی رحمتیں تمہاری زندگی میں کیسے آئے گی. تو عید کے دنوں میں اس بات کو لحاظ رکھا جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو عید کے موقع پر بھی ایک دوسرے سے دشمنیوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کرنا تھا، اس نے ویسا کہا تھا. یہ ساری گلے شکووں کو ختم کیا جائے. ہم دلوں کی گندگی کو پاک کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کی گندگی کو پاک فرمائے گا. ہم دنیا میں آئے ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک دوسرے سے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہوتا ہے. تو بہرحال عید کے دن ہے، خوشیوں کے دن ہے، مسرتوں کے دن ہے. شیطان کو شکست دیا جائے. شیطان کی جو چاہت ہے کہ خدا کے بندوں کے درمیان ہمیشہ رسا کشی چلتے رہے، اختلاف چلتے رہے، لڑائی جھگڑے چلتے رہے، یہ شیطان کی پلاننگ ہے، یہ شیطان کی چاہت ہے. ہم شیطان کے بندے نہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں. ہم وہی کام کریں گے جس سے ہمارا رحمان ہم سے راضی ہو جائے گا. تو عید کے دنوں میں اپنے وہ رشتہ داروں سے ملاقات کرے جو ہم سے ناراض ہے، اپنے وہ دوستوں سے ملاقات کرے جن سے ہمارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں. کسی پر ہم نے ظلم کیا اس سے معافی مانگ لے، اور کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم اسے معاف کر دیں.
اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فاعفو واسفحو، اے میرے بندو معاف کرو، درگزر کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا کرم کا معاملہ تمہارے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، رمضان کے نور کو اللہ ہماری زندگیوں میں باقی رکھے، اور نیکیوں سے ہمارے رشتے کو اللہ برقرار رکھے، مسجدوں سے اپنے رشتے کو برقرار رکھے۔ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے جو رمضان میں ہم کو تربیت دی گئی ہے، جو ٹریننگ دی گئی ہے، اللہ اس تربیت کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے آپسی کدورتوں کو، عداوتوں کو اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔